اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا فرمایا؟ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تو دنیا میں وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں، اگر تو دنیا میں وہ کرے گا، حدیث قدسی کے الفاظ، اگر تو دنیا میں وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں تو قیامت کے دن میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اگر تو دنیا میں وہ کرے گا جو تو چاہتا ہے تو قیامت کے دن پھر وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن پھر ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ اعلیٰ ترین متبعین میں شامل کرتے ہیں اور کسی کو دین سے محبت کرنے والا بنائے اور کسی کو دین کی تائید و نصرت کرنے والا بنائے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں نہ کل کسی کا محتاج تھا، نہ آج کسی کا محتاج ہے، نہ قیامت میں کسی کا محتاج ہوگا۔ اللہ کی بے نیازی اور اللہ تبارک و تعالی کی غنا اس کا بے نیاز ہو، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو مسلمان کو لازم ہے کہ وہ مانے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دین اور اللہ کسی کے محتاج تھے نہ ہے نہ ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ کسی کا محتاج تھا نہ ہے اور نہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جب کسی کا محتاج نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کیوں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں؟ کیوں چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم زکات دیں؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم حج کریں؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم نیک عمل کریں؟ بھئی نفع اور نقصان ایسی چیز ہے جس پہ خوشی اور غصہ بنتا ہے۔ اگر نفع ہوا تو انسان خوش ہوتا ہے، چالو کرو، چالو نہ نقصان ہوا لال لال تو انسان غصہ ہوتا ہے، نفع ہوا تو انسان مسرت کا اعلان کرتا ہے، تکلیف پہنچی تو غم کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تجھے کیوں بات کی تھی اور اللہ کس بات کی ناراض ہے؟ تو کسی نفع و نقصان سے پارا، تو ہر نفع و نقصان سے پارا، پھر تو کیوں ہمارے نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے اور کیوں ہمارے اندر برے اعمال سے ناراض ہوتا ہے؟ تو بے نیاز، تو بہت سمجھ اللہ تو بے نیاز۔ کیوں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے عمل کریں اور برے عمل کریں؟ اس سے ایک بات نہیں سمجھ آئی، اس سے ہم یہ قضیہ، یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ نفع کا تعلق یا خوشی کا تعلق ہمیشہ نفع سے یا غصے کا تعلق ہمیشہ نفع سے ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہ نکالیں، بلکہ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکالا جائے کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ نہ نفع نہ نقصان، نہ کوئی چیز ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم خوش اس لیے ہیں کیونکہ وہ اچھا ہے، اور ہم ناراض اس لیے ہیں کہ وہ برا ہو گیا، ہم چاہتے تھے کہ اچھا ہو۔ ہمارا نفع نقصان نہیں ہے بلکہ یہاں بات محبت کی ہے، یہاں بات آئے کی آگے محبت کی آگے۔ مثال کے طور پہ کوئی سیٹھ جی ہے، کوئی بہت بڑے ایماندار انسان ہے، ان کے یہاں کام کرنے والا نوکر اگر اچھے اخلاق کا ہے، اچھے سبھاؤ کا ہے، اچھے نیچر کا ہے تو مالک کو یہ بات اچھے لگے گی یا بری لگے گی؟ لیکن اس کے اچھے اخلاق سے مالک کا کوئی فائدہ ہے؟ مالک کو اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا نقصان ہے؟ نکالے تو اس سے کیا پتا چلا کہ بات محبت کی ہے، مالک کا نیچر، مالک کی طبیعت، مالک کا خود، مالک کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اچھا ہی پسند کرتا ہے، اور اگر نوکر برا ہوگا تو مالک برا رہے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نفع و نقصان سے پاک ہے، نہ محتاج تھا، نہ محتاج ہے، نہ محتاج رہے گا، مگر اللہ تعالیٰ محض ان سے محبت کرتا ہے۔ کیا رہتا؟
محبت کرتا ہے، اور اگر محبت نہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارے اچھے عمل سے خوشی ہوتی نہ ہمارے برے عمل سے ناراض ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک کہ میں نے اپنی مخلوق میں ہر ایک کے لیے، یاد رکھیے، میں نے اپنی مخلوق میں ہر ایک کے لیے عیش و عشرت لکھ دی۔ کیا لکھ دی ہے؟ بہت کان کھول کے، بہت غور سے اور بہت توجہ سے۔ میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں نے عیش و عشرت نہیں لکھی۔ کیا لکھی؟ کوئی انسان ایسا نہیں جس کے لیے عیش و عشرت نہیں لکھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ جس نے ہمیں مان لیا اس کی عیش و عشرت ہمارے پاس محفوظ ہے، جب آئے گا اسے دے گا۔ اور جس نے نہیں مانا یا جو ناشکری کرنے لگا یا کافر ہو گیا یا گناہوں میں ملوث ہو گیا، اس کی عیش و عشرت ہم نے دنیا میں رکھ دی، جی رکھی دنیا میں، ہمارے پاس آئے گا تو کچھ نہیں، ہمارے پاس آئے گا تو کچھ پائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تقدیر ہے۔ کیا ہے؟ وہ دنیا ایسے ہی چلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا، عطا کرے گا، نوازے گا، مگر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری آخرت کے عیش و عشرت مجھے دنیا میں دے دی، کہیں ایسا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا ہی میں دے دے تو پھر آخرت دو آپشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا یا ایک لمبے وقت جہنم میں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال اور دولت کی کثرت نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر۔ یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الہاکم، تمہیں ہلاک کر دیا، التکاثر، کثرت مال نے، کثرت دولت نے، کثرت دنیا نے، کثرت اعراض نے، کثرت عیش و عشرت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ کیا مطلب ہلاک کر دیا؟ یعنی غافل کر دیا، تمہیں عبادتوں کی طرف آنے نہیں دیا، تمہیں روزوں کی طرف آنے نہیں دیا، تمہیں نمازوں کی طرف آنے نہیں دیا، تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف آنے نہیں دیا، فرما برداری کی طرف آنے نہیں دیا، مجاہدہ بالنفس کی طرف نہیں آنے دیا، تمہیں نفس کے ساتھ جنگ کرنے پر کھڑا ہونے نہیں دیا، تمہیں اللہ کی طرف نہیں آنے دیا۔ اے بندے، تجھے تیرے رب کریم سے کس نے غافل کر دیا تھا؟ کس نے غافل کر دیا تھا؟ یہی ہے وہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت دنیا نے اللہ سے غافل کر دیا، تمہیں کثرت دنیا نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، اب پتہ چلے گا، ثم کلا سوف تعلمون، اب پتہ چلے گا۔ کلا لترون الجحیم، اللہ لترون الجحیم، اب تم جہنم کو دیکھو، لترونہا عین الیقین، تم انہیں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے، یہ آنکھیں جو تمہاری لگائی گئی ہیں انہی آنکھوں سے تم دیکھو گے، دیکھتی ہوئی جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، ہر نعمت کے بارے میں۔ اس کی تفسیر میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سورما ہم لگاتے ہیں، جو سورما ہم لگاتے ہیں، اس سورمے کے ذرات جو زمین پر گر جاتے ہیں، جو بے احتیاطی میں گرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں بھی قیامت میں پوچھے گا کہ اس سورمے کے ذرات کو بچا سکتے ہو؟ تم نے بچایا، تم نے بچایا، سوچیں بے فضول، یعنی ہم بچا سکتے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ سورما 5 روپے کا بھی مل سکتا تھا جو بہتر تھا، اچھے سے، تم نے 500 یا 50 کا کیوں کیا؟ اس پر عذاب نہیں ہوگا لیکن سوال ہوگا، جواب نہیں ہوا تو سزا ملے گی۔ اس کے بہت سارے جواب بنتے اپنے حساب سے دیں، وہ میدان میں چلے جواب کا میدان، لیکن اس سے بات کی سمجھ آتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ چھپی ہوئی ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے نہ جھاڑا دے سکتا ہے۔ وہ پوچھے گا چیز کے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، یعنی وہ چیزیں جن کو سینہ اپنے اندر دفن کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، وہ راز جب دلوں کے قبرستان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ماضی، حال، مستقبل، گزرا ہوا کل، موجودہ کل اور آنے والا کل بالکل ایسے ہی نہیں جیسے میرے سامنے یہ موبائل، بلکہ یہ موبائل جو میرے سامنے ہے کبھی میری نظر سے ہٹ کے آپ کی طرف جا رہی ہے، کبھی آپ سے ہٹ کے اس کی طرف آ رہی ہے، مگر وہ مولا ایسے کمال کا مالک ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتا اور کہیں سے نظر آتی ہے، ساری چیزیں ایک ساتھ دیکھتا اور کوئی چیز نظر سے اوجھل ہوگی، ہر چیز نظر میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نظر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رؤیت، ہر چیز اس کی نظر میں۔ یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی مثال اس کائنات میں دی ہی نہیں جاتی۔ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ ایسے دیکھتا ہے یا ویسے دیکھتا ہے، کہہ ہی نہیں پائیں، کیونکہ اگر میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو ابھی فون کی طرف نظر میری نہیں ہے، محراب کی طرف میری نظر نہیں ہے، گھڑی کی طرف میری نظر نہیں ہے، اس طرف دیکھ رہا ہوں تو اس طرف نظر میری نہیں ہے، مگر وہ اللہ یار اس کے دیکھنے، اس اللہ کے دیکھنے کے لیے ہم کیا مثال لا سکتے ہیں؟ ہمارا دیکھنا تو کسی سمت اور کسی ڈائریکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا تو ہم رائٹ میں دیکھتے ہیں یا لیفٹ میں یا سامنے یا پیچھے دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ جس نے پاسٹ کو، پریزنٹ کو، فیوچر کو خود پیدا کیا، جس نے آئے بائیں دائیں ہر سمت کو خود پیدا کیا، وہ اللہ دیکھتا بھی کیسے؟ کس طرح دیکھتا ہوں؟ یہ ساری کائنات، یہ سیدھا، یہ الٹا، یہ آگے، یہ پیچھے، یہ اوپر، یہ نیچے، یہ ساری سمتیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے کوئی پرٹیکولر چیز ہمارا کنڈیشن ہوتی ہے، جیسے کوئی خاص چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح اس کی ہر مخلوق اس کے سامنے، ہر مخلوق خود بھی شبابہ نہیں۔ اب غور کیجیے، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ان اللیل عند اللہ اوضح من النہار بألف مرة، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں رات جو گھوپ اندھیری رات ہوتی ہے، جو اندھیری رات، اندھیرا، گھوپ اندھیرا، اللہ تعالیٰ کی یہاں گھوپ اندھیرا ہمارے دن کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، یعنی ہم سورج کی روشنی میں ویسا نہیں دیکھ سکتے جس طرح اندھیرے کی گہرے سے گہرا کائنات سے گہرا اندھیرا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے اس وقت زمین کے ہم کس سبق پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے کوئی کہتا ہے 7 طبقات ہے، کوئی کہتا ہے 14 طبقات ہے، لیکن زمین کے اندر اتر جائیے، وہ آخری حد جہاں جا کے زمین کی حد ختم ہوتی ہوگی، وہاں پر پلنے والے کیڑوں کا رزق پہنچاتا ہو، وہاں پہ سانس لے رہے کیڑوں کی زندگی کون چلا رہا؟ وہی اللہ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 سے زیادہ مخلوقات پیدا کی۔ کتنی؟ اللہ نے 18,000 مخلوقات سے زیادہ 18,000 سے زیادہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، مگر کوئی مخلوق اللہ کی بھوکی نہیں سوتی، حالانکہ وہ کماتی بھی نہیں، مگر انسان کماتا رہتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے اس بات کو سوچنے کی کوشش کی کہ اس کے 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، کوئی بزنس نہیں کرتا، کوئی نہیں کماتا، کوئی جاب نہیں کرتا، کسی کی بات ڈگری نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی گریجویشن نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ اور ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، کاروبار ہیں، ڈگریاں ہیں، کالجز ہیں، ادارے ہیں، اور ہمارے پاس محلہ جات ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد بھی
ہم لوگوں کا پیٹ نہیں ہوتا. اب ایک تشریح ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے جب میری تقریر ہوئی میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا، جب آپ نے پوچھا جانتے ہو دنیا آخرت میں کتنا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. کہا کہ ارأیتم بحرا لا ينفع درجہ، کیا تم نے کوئی ایسا سمندر دیکھا جو کبھی ختم نہ ہوتا؟ کہا نہیں، ہم نے ایسا سمندر تھوڑی دیکھا جو ختم ہوتا ہو، لیکن ہاں البتہ ایسے سمندر دیکھے جن کے آخر میں دیکھتے ہیں تو آسمان سمندر سے ملتا ہوا ہوتا. کہا کہ اگر اس سمندر میں تم اپنی انگلی ڈالو اور نکال دو پھر جھڑک تو تمہاری انگلی پر جو نمی باقی رہ جائے گی یہ دنیا کی زندگی ہے اور وہ سمندر آخرت کی زندگی. وہ سمندر آخرت کی زندگی. یہاں ایک بات پڑھ لیجیے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انگلی پہ جمی ہوئی تری پورے جسم کے لیے کافی نہیں ہوتی. پورے جسم کے لیے کافی نہیں. اسی طرح دنیا انسان کے لیے کافی نہیں. اسی طرح دنیا انسان کے لیے کافی نہیں. اور وہ سمندر ایک انسان کا نہیں ہے، اس میں لاکھوں انسان ڈوب جائے پھر بھی ایسا سمندر ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب آخرت کی نعمتیں اتنی ہے کہ تم جیتے 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 دنیا میں تیار کیا جائے تو تھک کے ختم ہو جاؤ گے، لیکن وہاں کی نعمتیں ختم نہیں. وہاں کی نعمتیں ختم نہیں. تم ہزاروں، تم اکیلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار پیدا ہو کر اگر ان نعمتوں کو ختم کرنا چاہو تو بھی ختم نہیں. یہ اس مثال کی ایک گہری بات. یہ دنیا کسی کے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے تم دگا دو اور تم دگا دو وہ دگا دے اور ہم عنایت سمجھے، اتنی بساط ہی کا زمانہ تو ہے نہیں. اور کب تک تکمیل تمنا کرے کہ اے ندیم، انسان کی خواہشوں کا ٹھکانہ تو ہے نہیں. کون آپ کی خواہشات کب تک نبھاتا رہے؟ کب تک؟ آج خود بھی آج اپنا ایک ایم بنا لیجیے کہ مجھے اتنا کمانا یہاں رک جانا ہے اور اتنا مجھے کام آنا، اتنے میں میری زندگی گزر جائے گی، اس کے بعد مجھے اللہ کے لیے فارغ ہو جانا ہے. آج تک بھی ہو پایا؟ نہیں ہو پایا. نہیں ہو پایا. دنیا کے جتنے بھی ٹریلینز آف ڈالر یا ٹریلینز آف یورو جن لوگوں کے بینک میں پڑے ہوئے تھے، اب میں آپ کو اس کی بات بتاؤں. میں چونکہ الگ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں تو وہاں ہم نے کبھی وہاں اپنے اساتذہ سے استادوں سے وہاں ایک بات سنی لیکچر کے دوران. مصر میں ایک بہت امیر شخص ہے، بہت امیر شخص، اتنا امیر شخص، اتنا پیسہ تھا کہ اگر وہ چاہے تو آدھا مصر خرید سکتا، اتنا مالدار. جب انکم ٹیکس کی ریٹ پڑی اور وہاں کی حکومت نے، جو کہ اسلامی حکومت بھی ہے کچھ حد تک، تو ان لوگوں نے جب وہاں کی حکومت، اچھا وہاں کی حکومت کے بدلنے میں عقیدوں کا، خیالات کا بڑا دخل ہوا تو وہ ایک الگ بحث ہو چکی. تو وہاں جب یہ پتا چلا کہ جو مخالف حکومت تھے اس کا ان سے تعلق تھا، تو جو موجودہ حکومت تھی اس نے اس کے ریٹ بڑھایا. اچھا سارا مال ضبط کر لیا، سارے جتنی چیزیں پراپرٹی جتنی سب سیل کر دی، سب کچھ سارے جس نے بینک اکاؤنٹ تھے سب کے اپنے قبضے میں لے لیے، سارا پیسہ قبضے میں لے لیا، سب کچھ چلا گیا. اس بندے کے پاس پتہ ہے آپ کو کتنے پیسے بچے؟ اس کے پاس اگر انڈین حساب سے، اگر انڈین کرنسی کے حساب سے آپ کو بتاؤں تو تقریباً 250 یا 300 کروڑ روپے بچے. سب کچھ ختم ہونے کے بعد کتنے 250-300 کروڑ روپے بچے تھے. آپ کو لگ رہا ہوگا 250-300 روپے اتنا بتا رہے ہیں. 250-300 کروڑ اس کے بعد بچے ہیں. سب کچھ ختم ہونے کے بعد سب لٹ گیا. وہ اس صدمے سے مر گیا کہ اس کے 250-300 کروڑ روپے بچے. اس نے اس بات کا کیا لے لیا؟ صدمہ. اگر آپ کو 1 کروڑ مل جائے آپ زندگی بھر شکر کے درجے کرتے ہیں. کوئی کروڑ پتی ہوگا اس کو 100 کروڑ مل جائے تو زندگی
کمال ہو، اس بندے کے پاس 250-300 کروڑ روپے رہ گئے تو وہ صدمے سے مر گئے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب خواہشات کو بلندی دیتے ہیں تو ہمارے صدمے اور ہمارے پریشان ہونے اور ہماری تکلیفوں کے معیار بدل جاتے ہیں، ہماری تکلیفوں کے کرائٹیریا بدل جاتے ہیں، ہماری پریشانی کی کرائٹیریا بدل جاتی ہے. کیونکہ آپ جتنا دنیا کو اہمیت دیں گے، دنیا کو آپ جتنی اہمیت دیں گے، یہ دنیا آپ کو اتنی ہی مصیبت دے گی، اتنی ہی تکلیف دے گی. جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. قسم خدا کی آپ اسی لیے ہم اور آپ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم نے اب تک اپنی خواہشوں کا کوئی ایک لمٹ نہیں، اپنے خواہشات کے لیے ہم نے آج تک کوئی حد نہیں، اور وہ ہو بھی نہیں پائے. دنیا کی اس بھیڑ میں، کاروبار کی بھیڑ میں، کاروبار کی بھاگ دوڑ میں اللہ کے لیے وقت نکال لینا یہ جہاد ہے. کیا ہے؟ کوئی بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے اگر اللہ کی راہ میں لگ جائے تو وہ اللہ کے یہاں مجاہد نہیں کہلائے گا. مجاہد وہ ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور مسجد کے باہر کھڑے تھے، چند صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے. تو ایک بندے کو آپ نے دیکھا، وہ بہت رفتار کے ساتھ آیا، صحابہ اس کو نوٹس کرتے تھے اور بہت رفتار سے نکل گیا. صحابہ نے یا رسول اللہ یہ آدمی، یہ بندہ کبھی رکتا تک نہیں ہے، آپ کھڑے ہیں، کم سے کم رک جائے تھوڑی دیر کے لیے، سلام کر لیں، بیٹھ جایا کریں. کسی آپ کے ارشادات عالیہ سن لیں. یہ آتا ہے نماز پڑھتا ہے جب سلام دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس بندے کا کوئی کاروبار ہے؟ کیا یہ بندہ مزدور ہے؟ کیا یہ بندہ مالدار ہے؟ ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مزدور ہے، اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور پھر اپنے کام پر چلا جاتا ہے. نبی کریم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا انہ لافضل منکم، یہ بندہ تم لوگوں سے زیادہ ہے، یہ بندہ تم لوگوں سے زیادہ افضل ہے. دو کام ایک ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے لیے اپنے کاروبار کی ہوس پر ٹھوکر مار کے اللہ کے لیے مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچانے کے لیے حلال رزق بھی کماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تم سے افضل ہے، یہ جہاد ہے. جہاد کیا؟ حلال رزق کمائیں اور فرض کی ادائیگی کریں. اس بیلنس لائف کا نام زندگی اور اسلام ہے. حقیقی اسلام یہ 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہنے کا نام اسلام ہے، اور مکمل طور پہ دنیا میں فرا ہو جانے کا نام شیطانیت ضرور. میں نے پتا نہیں، مجھے پچھلی بار میں نے مصر کی اس خاتون کا واقعہ آپ کو بتایا نہیں بتایا. رزق کا مالک اللہ، رزق کا مالک، رزق کا مالک اللہ. فکر نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ذمہ لے لیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا نہیں چھوڑے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے زمین پر جینے والی ہر جان کا رزق ہم نے اپنے ذمہ لے رکھا، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑے. مصر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سینا. سینا یہ کیپٹل سے کافی دور ہے، تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. وہاں سینا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مقامات پہ حاضری کا مجھے موقع ملا. اس مقام پہ وہ چونکہ اس طرح کا ایریا ہے کہ وہاں پر آسانی سے کوئی بھی حملہ کر سکتا. تو اس خطے پر کچھ اسرائیلیوں نے حملہ کیا.
جب حملہ کیا بم بلاسٹ میں کئی لوگ مر گئے، کئی گھر تباہ ہو گئے. تو جب گھر تباہ ہو گئے، کئی لوگ مر گئے، تو ایک بڑھیا کے بیٹے بہن بچے سب کے سب ختم ہو گئے. وہ بڑھیا باہر تھی، جب وہ واپس آئی تو اس کا گھر شمشان گھاٹ بن گیا، اس کا گھر قبرستان بن چکا. گھر جل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے 2 سال کے 1.5 سال کے بچوں کے ٹکڑے آگ میں جل گئے، سب گھر سامنے بالکل تباہ ہو چکا. حکومت نے اعلان کیا، دیکھیے ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان اس حالت کا نام ہے. اللہ کی قسم ایمان اس حالت کا نام ہے، ایمان اس کیفیت کا نام ہے. حکومت نے اعلان کیا کہ بھائی جو مخیر حضرات ہیں، جو مدد کر سکتے ہیں وہ لوگ آگے آئیں اور مدد کریں. ایک ناستک، ایک ایتھسٹ جو کسی بھی دھرم میں، کسی بھی ریلیجن میں، کسی بھی مذہب میں وشواس نہیں رکھتا، یقین و ایمان نہیں رکھتا، اس کو ایتھسٹ کہتے ہیں، ناستک. وہ کسی دین و مذہب کو نہیں مانتا. اس نے اپنے سیکریٹری کو کچھ پیسے دیے اور سامان دیے، کہا کہ وہ فلاں بڑھیا ہے نا، اس کو جا کے دے دے. اس کے بیٹے سے جان پہچان میں نہیں ہوگی اس کی، تو کہا اس کو جا کے دے دے. اور وہ بڑھیا اگر پوچھے کس نے بھیجا تو کہنا کہ شیطان نے بھیجا. کیا شیطان نے بھیجا؟ اب یہ سیکریٹری وہاں سامان لے کے پہنچتی ہے اور بڑھیا کے پاس بیٹھتی ہے، سامان پیش کر دیا، پیسے دے دیے، بہت دیر تک بیٹھے رہی. بوڑھی ماں نے کچھ پوچھا ہی نہیں. آخر میں سیکریٹری نے تو لا کے پوچھا، ارے ماں آپ یہ پوچھیں گے نہیں کہ یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ ماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ بیٹا میں کیوں پوچھوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کر لیتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کا انتظام خود کرتا ہے اور وہ تمہاری مدد میں اپنے بندوں کو لگا دیتا ہے. اور اگر بندے عاجز آ جائے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے کام لیتا ہے. جب یہ حدیث سنائی تو سیکریٹری شاک ہو کے رہ گئی، کہا کہ کیا یہ رسول اللہ نے فرمایا؟ ہاں رسول اللہ نے فرمایا. پھر کچھ لوگ آگے کہتے ہیں کہ جب اس ناستک کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے جامع ازہر کے مین ہیڈ کوارٹر میں جا کے اللہ کا شکر اسلام کیا. جو دین اپنے ماننے والوں کی ایمان اور نفس کی یہاں تک تربیت کرتا وہ دین بلندی کا حقدار نہیں ہے، وہ دین کا پیروی کا حقدار نہیں. اللہ کی قسم ہم سے پہلے ہی کہا گیا کہ تم دنیا میں دل نہ لگانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تشرک الامت بعدنا، حضور کیا امت شرک کرے گی، کیا امت شرک میں گر جائے گی؟ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم کہتے ہیں انی واللہ لا اخاف علیکم الشرک بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میں جانتا ہوں کہ میری امت اب مشرک نہیں ہے. جو مسلمان ہو گئے وہ مشرک نہیں ہوں گے. پھر نبی کریم کا چہرہ مرجھا گیا، فرماتے ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فی الدنیا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم لوگ دنیا داری میں کتنے پڑ جاؤ گے کہ دین سے دور ہو. آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہہ سکتے ہیں، جو دعوے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگی؟ ہمیشہ اعتبار کرتا ہوں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے یہ پتا ہو کہ حتمی طور پہ ہم اتنا جیئیں گے، اتنا جیئیں گے، اتنا جیئیں گے. الغرض جس کو یہ لگتا ہے کانفیڈنس ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا، وہ بندہ بھی اگر مسلمان ہے تو اتنی ہمت نہیں کرے گا کہ قرآن شریف ہاتھ میں رکھ کے یہ کہہ دے کہ قرآن کی قسم میں کل تک زندہ رہوں گا. کوئی نہیں کہہ پائے. مطلب ایسی بے بھروسہ بھائی قرآن پہ آدر کیا ہم یہ تو قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں مسجد میں کھڑا ہوتا ہوں، اللہ کی قسم میں مسلمان ہوں، اللہ کی قسم میں انسان ہوں. یہ ساری سچی باتیں ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اگر کل تک تم زندہ رہو گے، اگر یہ سچی بات ہے تو قسم کیوں نہیں کھاتے؟ کل تک اگر تم زندہ رہو گے، اگر یہ سچی بات ہے تو قسم کیوں نہیں کھا لیتے؟ ارے کل تو بہت بڑی بات ہے،
تم اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھا کے دکھا دو. یعنی اتنی بے بھروسہ زندگی اور اتنے حرام کا بوجھ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا فرمایا؟ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تو دنیا میں وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں، اگر تو دنیا میں وہ کرے گا، حدیث قدسی کے الفاظ، اگر تو دنیا میں وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں تو قیامت کے دن میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے. اگر تو دنیا میں وہ کرے گا جو تو چاہتا ہے تو قیامت کے دن پھر وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قیامت کے دن پھر ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں. اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سب کچھ ویسا ہو جیسا تو چاہتا ہے تو دنیا ایسی چیزیں جیسا ہم چاہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. یاد رکھیے یہ سرل سیدھا قاعدہ ہے اللہ کے، بالکل صاف ستھرا قاعدہ. دنیا اپنی مرضی سے جیو گے، دنیا اللہ کی مرضی سے جیو گے تو آخرت اپنی مرضی سے جی لیں گے. سبحان اللہ. اور دنیا اگر اپنی مرضی سے جیو گے تو آخرت میں پھر مرضی اللہ کی، پھر مرضی اللہ کی. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، تو ہمارے حلال پر چل جا، حرام سے دور ہو جا، ہمارے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جا، ہم تیرے کیے ہوئے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جا، ہم تیرے کیے ہوئے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جائیں گے. اتنی بڑی بات. 10 منٹ ہو رہے، آج تقریر لمبی نہیں ہوگی. وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے آج خانقاہ قادریہ میں نماز پڑھانے کے لیے پہنچنا ہے، تو نماز میں نہیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ 1:30 بجے یہاں سے میں انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجیے گا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا محتاج تھا، نہ محتاج ہے اور نہ محتاج ہے. اس نے اگر وہ خوش ہوتا ہے یا ہم سے ناراض ہوتا ہے تو یہ محض اس کی محبت سے، ضرورت نہیں ہے. بے شک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ محبت ہے، اس کی ضرورت نہیں. اللہ کی محبت ہے، اس کی ضرورت نہیں. آئی بات. تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے رزق کا ذمہ دار ہے. دنیا کسی کے لیے مکمل نہیں ہوتی، نعمتیں کسی کے لیے مکمل نہیں ہوتی. دنیا کسی کو سیر نہیں کر سکتی، دنیا کسی کو مکمل طور پہ سیٹسفائی نہیں کر سکتی، دنیا مکمل راحت و چین نہیں دے سکتی. یہ لوگ، یہ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ گھر بن جائے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، گھر بن گیا بس اے سی کا انتظام ہو جائے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، بس کچھ گاڑی آ جائے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، بس گھر میں سب کی ساری سیٹنگ صحیح سے ہو جائے میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، سارے انتظامات گھر کے مکمل ہو جائے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا. جب یہ سارے انتظامات مکمل کر کے یہ بندہ اپنی ساری قضا ہو چکی نمازوں کی طرف دیکھتا ہے اور آگے دیکھتا ہے تو وہ اس مقام پہ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ ایک چکر آتا ہے، گھر والے لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ میاں کوٹھی تو بنا نہیں مگر نرم بستر پہ مر، تیل مرچ مسالے کا کھانا مت کھانا ورنہ مر جاؤ گے. اے سی کی ہوا میں مت لیٹنا، تازہ ہوا میں پیدل نکلا. یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے ہم صبح شام دوڑتے ہیں، صبح شام دوڑتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ enjoy every moment of your life. اپنی زندگی کا ہر لمحہ جینے کی کوشش کی، کیونکہ یہ گزرتے ہوئے دن پانی کے بہاؤ کی طرح. کس کی طرح؟ پانی کا بہاؤ. پانی کا ایک بہاؤ جب نکل جاتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا. اسی طرح یہ زندگی نکل جائے گی، لوٹ کر نہیں آئے گی. ہر لمحے کو جینا سیکھیں. کوشش یہ کریں، بہت سمپل سادہ طریقہ یہ ہے، بالکل سیدھا، کہ اگر تم حلال پہ جم گئے، حرام سے دور ہو گئے اور نماز کی پابندی کر لی تو تم جنت میں داخل ہو گئے. یہ رسول اللہ نے ضمانت لی. رسول اللہ. اب ایک بہت بڑی تکلیف اور ایک
بہت بڑے ریزن کی طرف آتے ہیں جس نے امت سے امان اٹھا لی، امت سے امان اٹھا لی ہے، امت سے رحمت اٹھا لی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چیز جو اس امت کی اکثریت کو جہنم میں داخل کرے گی وہ بے حیائی کیا ہے؟ اس مہینے میں اتنی شادیاں دیکھیے، اتنے نکاح پڑھا دیے، اتنی جگہوں پہ گیا، افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی ان عورتوں کو دیکھ کر، ان خواتین کو دیکھ کر، ان ماں بیٹیوں کو دیکھ کر جن کا سال بھر تو برقعے اور حجاب میں گزرتا ہے، گھر میں اگر سسر ہو ساس ہو تو ان سے پردہ کرنے میں گزرتا ہے، گھر میں چچا ہو ماموں ہو تایا ہو تو ان سے پردہ کرنے میں گزرتا ہے، اور شادی کے دن دنیا بھر کا غیر محرم انسان آیا ہوا ہوتا ہے، ان کے سامنے حسن لے کر کھڑی ہوئی، ان کے سامنے سارا حسن دکھا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم جو تم نے سال بھر پردہ کیا تھا یا جو مہینوں تک پردہ کیا وہ سب کا سب عذاب کا توق بنا کر تیرے گلے میں ڈالتی ہے، کیونکہ تُو نے پردہ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو تُو نے بھیڑ کے سامنے کیا، اگر تُو نے پردہ اللہ کے سامنے کیا ہوتا تو فنکشنز میں کیا ہوتا، تُو نے پردہ اللہ کے سامنے کیا ہوتا تو ہر اس شخص نے کیا ہوتا جس سے تجھے کچھ پانے کا اللہ نے حکم دیا۔ پردہ پابندی نہیں ہے میرے پیارے، پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حسین انتخاب ہے جو کسی پر پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے حسن کا مالک بنا دیتا۔ یہ میں نہیں کہتا، مجھے بتائیے آصفہ کے ریپ کیس کے بعد چھوٹی سی بچی تھی نا، چھوٹی سی بچی، اس کیس کے بعد اور ڈیبیٹس ہوتی ہے، صرف ڈیبیٹس ہوتی ہے، ڈیبیٹرز آتے ہیں، بلیم ہوتا ہے، ریپلائی کیا جاتا ہے، آنسر دیے جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا کو بلایا جاتا ہے ڈیبیٹ میں، مولانا بیٹھے ہوئے 5,000 روپے لے کر جو مولانا ڈیبیٹ کرنے پہنچاتے ہیں ان کی بات آج تک چینل میں تم بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہو، ڈیبیٹر تم سے سامنے والا پوچھتا ہے کہ مولانا بتاؤ، ایک عورت پوچھ رہی ہے، ایک عورت جو بالکل بے حجاب عورت ہے وہ پوچھ رہی ہے بتاؤ تم لوگ کہتے ہو کہ حجاب ضروری ہے کیا؟ حجاب ضروری ہے، عورت کے جسم کے حصے دکھتے ہیں تو شہوت بڑھ کر آتی ہے، اسی لیے ریپ ہوتے ہیں۔ مولانا جواب دو کہ وہ بچی تو چھوٹی سی تھی جسے دیکھ کے شہوت بھی نہیں پیدا ہو سکتی، بالکل چھوٹی سی بچی تھی، بتاؤ وہ لڑکی تو جوان بھی نہیں تھی، اس کا جسم بھی ظاہر نہیں تھا، پھر اس کا ریپ کیوں ہوا؟ مولانا خاموش، کوئی جواب نہیں، بدنام بنا کے واپس آ گئے۔ ارے تمہاری زبان کو کیا ہو گیا تھا، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا تھا، تم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہارا ننگا ہندوستان، تمہاری یہ ننگی راجنیتی اور یہ تمہاری بلائنڈ سویلائزیشن، یہ تمہاری اندھی سبھیتا، اندھی ثقافت جس نے عورتوں کا حجاب اتار دیا، وہ ننگا جسم دیکھ دیکھ کر مردوں کا نفس آج اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ لڑکی اور بچی میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ جواب دے سکتے، یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس لیے فرمایا، حضرت عمر فاروق اسی لیے فرماتے ہیں کہ اسلام کو پڑھے لکھے کافر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا جاہل مسلمان نے نقصان پہنچایا۔ اور میں کہتا ہوں if anyone can give me an answer on this question، کیا ہم میں سے اس وقت ابھی فی الحال مسجد میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو کھڑے رہ کر صاف ستھرے لہجے میں حجاب پر ایک آیت سنا؟ ارے رسول اللہ فرماتے ہیں جس گھر سے عورت کے چیخنے کی آواز دروازے تک آ جائے اللہ اس گھر میں رحمت کے دروازے بند کر لیتا ہے اور جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور تم عورتوں کو بے پردہ لے کر تم لوگوں کے سامنے پہنچے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو بے پردہ برداشت کرنے تیوس اٹھایا جائے گا،
وہ بھائی جو اپنی بہن کو بے پردہ برداشت کر لے وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو بے پردہ برداشت کر لے وہ نمرود شداد کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تمہاری حیا کو موت کیوں آ گئی تھی؟ اس وقت تک داڑھی سجائی ہوئی ہے, حاجی صاحب بنے ہوئے. حال یہ ہے دہیج کی ریل پیل ہے, ڈیمانڈز کی جاتی ہے, دہیج مانگا جاتا ہے. دہیج اللہ کی لعنت ہے, لعنت. بزرگوں نے فرمایا جس گھر میں مانگا ہوا دہیج آتا ہے اس گھر میں کبھی سکون نہیں آتا. ہمیشہ نحوستیں ہوں گی, ہمیشہ لعنتیں ہوں گی, ہمیشہ جھگڑے ہوں گے, ہمیشہ نا اتفاقی ہوگی. شادی کیا ہوتی پتہ ہے؟ آخری بات سنا کر اپنی بات کروں گا. سنت کے مطابق شادی کیا ہوتی ہے ذرا سن لیجیے. بخاری کی حدیث, ہم کس کی سنت میں عمل کریں گے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک لڑکی آئی جو ابھی مسلمان ہوئی ہے, ابھی مسلمان ہوئی ہے اور رائل فیملی سے بلانگ کرتی ہے, بہت مالدار فیملی سے, اور مسلمان ہوئی. کہا یا رسول اللہ شادی کرا دی. کیا شادی کرا دی؟ رسول اللہ یہ نہیں پوچھا مرے کا انتظام کر لو گی, براتیوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا, دہیج کتنا دو گی؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو میں شادی کروں. کہا کہ بھائی تمہارے, اب لڑکی سے نہیں پوچھا لیکن لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی سونے کی انگوٹھی ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں, میرے پاس نہیں ہے. نبی کریم نے فرمایا کوئی چاندی کی انگوٹھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے. کہا کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے. ابھی یہ وہ پیریڈ تھا جہاں پر کوئی فنڈامنٹل رول یا کوئی پراپر آرٹیکل دہیج کے حوالے سے اسلام, مہر کے حوالے سے اسلام میں نہیں, ابھی تک کوئی رول نہیں آیا. نبی کریم نے ان صحابی سے پوچھا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ سبحان اللہ. کہا ہاں, یہ لڑکی ابھی مسلمان ہوئی ہے, تم اسے قرآن کی صورتیں یاد کرا دے گا, تمہارا مہر ادا ہو گیا, جاؤ شادی ہو گئی. یہ ہے شادی اسلام میں. کون سا خرچ ہوا, کیا کھلایا گیا, کیا پلایا گیا؟ ارے مرد عورت اپنی مردانگی کی بنیاد پر شادی کر کے کیوں نہیں لاتے؟ شادی کے دن دولہے کو نوشہ کہا جاتا. کیا کہا جاتا؟ نوشہ. نوشہ. دیکھیے یہ جو ورڈ ہے یہ دو لفظوں سے بنا, نو اور شاہ, نیا بادشاہ, نیو کنگ, الملک الجدید, نیا بادشاہ. یہ کیسا نیا بادشاہ ہے جو لڑکی والوں کی ابھی مانگ رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. اپنے معاشرے کو باحیا, کم سے کم باحیا بنائیے. اللہ کی قسم جس گھر میں حیا کی پہرے داری ہوتی ہے اگر اس گھر والے کہیں عمل میں کمزور بھی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حیا قیامت میں دکھائے. وہ لوگ جو حیا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی سے سخت ناراض ہوتا ہے. یاد رکھیے بے حیائی ایسی لعنت ہے کہ تم زمانے بھر کے حج اور عمرے اور نمازیں لے کر پہنچ جاؤ, اللہ تمہارے منہ پہ مار. بے شک, کیونکہ نبی کریم حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں یا عائشہ, یہ معراج کا مہینہ ہے, حضور فرماتی یا عائشہ عرشت الى سماء اللہ وعرشت الى جنة اللہ فرأيت اکثر كنا في النار فتوبي الى اللہ واستغفریہ وتصدقی. اے عائشہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, میں نے جنت میں دیکھا, میں نے جہنم کو بھی دیکھا. اے عائشہ میں نے جہنم کو اکثر عورتوں سے بھرا ہوا دیکھا. عائشہ حیا کیا کرو, توبہ کیا کرو, صدقہ ادا کیا کرو, نمازیں پڑھا کرو, اللہ معاف کر دے. حیا کیا. تو اب ہم نیت کر لیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کوئی فنکشن ہو, کوئی بھی موقع ہو, ہمارے گھر کی عورتیں باپردہ رہیں گی انشاءاللہ. کوئی بے حیا نہیں ہوگا انشاءاللہ, بے پردہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ورنہ یار یہ مسجد میں آنا, یہ ساری عبادتیں, یہ سب کچھ اللہ کے یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ بچا پائیں گے اگر ہم نے اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردہ چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتیں کہہ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ, پھر کبھی گفتگو کی بات ملے. مجھے خانقاہ قادریہ جانا ہے اس وقت نماز پڑھانے کے لیے, اس کی نماز آپ لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھ پاؤں گا, میں نکل جاؤں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سنتیں ادا کر لیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.